اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فیئۃ جماعت سے، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً زیادہ، لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ آیتوں میں پڑھیں گے، تو یہ جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ کو لڑنا پڑے، لڑائی کرنی پڑے تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کامیابی کب ملتی ہے؟ جب انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا ہو کسی جماعت سے، لڑائی ہو، یعنی فثبتو تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہو گے تو پھر جم کے لڑو گے، ورنہ اگر ثابت قدم نہیں رہو گے تو تمہارے پاؤں کھڑ جائیں گے اور تم بھاگ جاؤ گے۔ تو پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور دوسری چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان اس وقت مشکل میں ہی ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ پریشانی کے حالات میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پریشانی ہے تو کون سا ذکر کرنا ہے۔ تو دیکھیں ذکر بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا تھا وہ طالوت اور جلوت کا، تو اس میں بھی انہوں نے کیا دعا کی تھی، وہ بھی ثابت قدم رہے تھے، اللہ نے ان کی بھی آزمائش کی تھی ایک نہر سے، پھر انہوں نے دعا کی، لڑنے سے پہلے دعا کی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے، اگر مشکل پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ پریشانی میں پھنس گئے ہیں، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو پھر آپ نے صبر مانگنا ہے، پھر اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ کس لیے ذکر کرنا ہے؟ لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں نا جب مجھے میرا بندہ یاد کرتا ہے تو میں اس کی پکار پہ اس کو لبیک کہتا ہوں یا عبدی، اے میرے بندے، تو فوراً اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ تم جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا، تمہاری ہوا سے مراد تمہارا روب دبدبا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب اور دبدبا کافروں کے دلوں میں پہلے ہی ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک مسواک کا واقعہ آپ کو بتایا تھا، تو اللہ نے پہلے ہی ڈالا ہوا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم مسلمان ہی آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ جب ایک انسان اکیلا ہو تو وہ مضبوط نہیں ہوتا، جب 3 لوگ اکٹھے ہوں، 5 لوگ اکٹھے ہوں، 7 لوگ اکٹھے ہوں تو ایک گروہ بن جاتا ہے اور پھر وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ جنگ کے دوران بھی بڑا صبر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے اور جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر تم جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور تمہاری ہوا یعنی تمہارا روب دبدبا جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہ جنگ کے بارے میں بتایا گیا، یہ ساری یہاں پہ چیزیں کہ جنگ کے دوران اگر آپ گئے ہیں لڑائی کے، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے کرنی آپ کے لیے ضروری ہیں۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا كَالَّذِينَ، مانند ان لوگوں کی، خرجوا، جو نکلے، مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے، بَطَرًا، بطر کیا ہوتا ہے؟ اترانا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ ابو جہل وغیرہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ ابو سفیان نے ہی پیغام بھیجا تھا نا کہ ایسے میرے قافلے جو ہے وہ اس کو مسلمان آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ۔ تو یہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے وہاں سے مکہ سے چل پڑا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ ابو سفیان جو تھا وہ خیر سے وہاں پہ پہنچ گیا، حفاظت کے ساتھ مکہ میں پہنچ گیا۔ اب جب یہ مکہ میں پہنچ گیا تو اس نے ابو جہل وغیرہ یہ اپنا 1000 کا لشکر لے کے نکل چکا تھا۔ ابو سفیان نے اس کو پیغام بھی بھیجا کہ میں پہنچ گیا ہوں تو اب آپ نہ جائیں، لیکن اب یہ جو تھا ابو جہل اور یہ بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ہم کیوں نہ جائیں، ہم تو جائیں گے، اب ان کو مزہ چکھا کے آئیں گے۔ یعنی انہوں نے اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ، ناچنے گانے والی اپنے ساتھ رکھی، اتنی کثرت تھی اونٹوں کی کہ ہم وہاں پہ ذبح کریں گے اور یہ کریں گے اور اس طرح کریں گے، سارا انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم یہ کچھ کریں گے اور ہم فتح کریں، فتح ہوگی ہمیں۔
یعنی اپنی تعداد پہ اتنا ان کو تکبر تھا، مان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے ہی حالات الٹ کر کے دکھا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور نہ تم ہونا ان کی مانند جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَاللَّهُ اور اللہ بما يعملون محیط، جو وہ اعمال کر رہے تھے محیط، اللہ ان کو گھیرے ہوئے تھا. یعنی کہ اللہ دیکھ نہیں رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس نیت سے نکلے ہیں، کیسے ارادے سے نکلتے ہیں. مدد کب آتی ہے؟ جب انسان کے اندر عاجزی ہو، جب انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہو، عاجزی کرنے والا ہو، تب اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے. اور یہ تھے کافر، نہ اللہ سے امید تھی، اور تھے بھی ان کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھا کے آئیں گے، ہم تو وہاں پہ جشن منا کے آئیں گے. تو یہ ان کا مطلب تھا، اور یہ چاہتے تھے، اور یہ اسی لیے اتراتے ہوئے اور دکھلاوے کے ساتھ نکلے. اللہ فرماتے جو وہ اعمال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا. پھر